غلط فہمیاں. سوالات پھر مشکل ہیں, میرے لیے بھی مشکل ہیں, لیکن شخصیت ایسی ہے جو اسپیس دیتے ہیں. بڑا نام ہے, بڑا مقام ہے, مگر شفقت کے ساتھ جواب دیتے ہیں. سوال کرنے والے سے الجھتے نہیں بلکہ اس کی تربیت کرتے ہیں. تو آج ہم سب مل کر امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کی غلط فہمیاں دور کر دیں گے. اور ہاں, آج کا ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوالات پیدا ہوں تو کمنٹس میں لکھیے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کسی اگلے پروگرام میں آپ کے سوالات بھی ہم شامل کریں. آئیے شروع کرتے ہیں پوڈ کاسٹ غلط فہمیاں. میرا ایک رشتہ دار ہے, دعوت اسلامی کے بڑے کام کرتا ہے, بیانات وغیرہ بھی کرتا ہے, مگر وہ اور اپنے لوگوں سے جب بات کرتا ہے تو بڑا اخلاق بھی اس کا اچھا ہوتا ہے. لیکن جب وہ پرسنل گیدرنگ میں آتا ہے تو اس کی باتیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں, اس کے سٹائل بڑے عجیب ہوتے ہیں, یعنی دو روپ لیں اس بندے کے. تو یہ کیسی آپ تربیت دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے, اور جب ہمارے پاس بیٹھتا ہے یا دوستوں میں بیٹھتا ہے تو اس کی بڑے الٹے سیدھی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ سمجھ نہیں آتا. آپ کا دوست ہے نا, ورنہ کوئی ہر فرد ایسا تھوڑی ہوتا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں. آپ کو کوئی ٹکرا ہوگا ایسا تو الحمدللہ. چلو پھر بھی آپ کو یوں تو خوش ہونا چاہیے کہ اگر پہلے 100% وہ مطلب شرارتی اور اس طرح کا تھا تو اب کوئی 10-20% فرق تو آیا کہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو کچھ تو کنٹرول میں رہتا ہے نا, سمجھے. وہ فقہاء کرام کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں جو باہر رشید پہ لکھا ہے کہ شطرنج جو کھیل رہے ہیں ان کو سلام کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو اس پر بعض فقہاء کرام نے یہ جواب دیا ہے کہ ان کو سلام کیا جائے, کہ جب تک یہ سلام جواب میں رہیں گے تو کچھ دیر کے لیے شطرنج کھیلنے سے بچ جائیں گے. یہ کتنی پیاری لوجک ہے. تو یہ کچھ دیر کے لیے اگر ہمارے اندر آتا ہے یا دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آتا ہے تو چلو کچھ تو گناہوں سے بچ جاتا ہے نا. تو آپ بھی آ جائیں, اس کو بھی لے آئیں تو انشاءاللہ جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی. تو ہمیں کسی کی اصلاح تھوڑی بھی ہوتی ہو نا, اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے, نہ کہ تنقید. اس کا مطلب وہ آدھا گلاس بھرا ہوا دیکھنا چاہیے, آدھا گلاس خالی ہے وہ نہیں دیکھنا چاہیے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. سبحان اللہ, اچھی مثال دی آپ نے. جی جناب. بے شک. تو واقعی اگر کوئی اچھی طرف آ رہا ہے تو اس کو ڈی مورلائز نہ کریں بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کریں, اور بہت اچھی ہمیں مثال مل گئی. اچھا جناب, تھوڑا سا باقی سوال ایسے ہیں جو کرتے ہوئے تو بڑا مشکل محسوس ہو رہا ہے, لیکن چونکہ سوال آئے ہیں اور غلط فہمیوں پر امید ہے کہ مبنی ہوں گے. آپ کی غلط فہمیاں اللہ کرے کہ دور ہوں, اور بہت ساروں کی ہو سکتا ہے کہ اس میں کنفیوژنز دور ہوں گی. تو سوال یہ جناب, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یقیناً دنیا میں کوئی بڑی ہستی نہیں ہے, آپ ہمارے آقا و مولا ہیں, اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے اربوں چاہنے والے, اور قیامت تک یہ سلسلہ بڑھتا ہی رہے گا. لیکن ان سے ملاقات کے لیے کبھی ہم نے ایسا کوئی احادیث میں روایتوں میں نہیں سنا کہ بھائی کوئی قافلہ کر کے آؤ یا فلاں آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہوگا تو ملیں گے. مگر آپ سے ملنے کی بڑی شرائط ہے جناب. کہتے ہیں مدنی قافلہ ہونا چاہیے یا فلاں کوئی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اب لکھنے والا یا بھیجنے والے نے بھیجا کہ میرے بھی تو آپ پیر ہیں, تو کیا مجھے اپنے پیر سے ملنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ان میں سے شرط پوری. تو اتنا مشکل کیوں ہے آپ سے ملنا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے معاملات اپنی جگہ پر, یہ مثالیں دینی بھی مناسب نہیں ہوتی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ہم لوگ گناہ گار لوگ کا. تو میرا مسئلہ یہ کہ اگر پہلے میں ملتا تھا, آپ کو اگر یاد دلاؤں تو ایک بار بوڑھوں کا مدنی مذاکرہ تھا, جی, بزرگوں کا, جی ہے نا. تو اس میں رات کو یہ مدنی مذاکرہ ہوا, پھر اپنے حساب سے ہم نے ملاقات کا سلسلہ شروع کیا, اور ملک بھر سے بزرگ حضرات تشریف لائے تھے. تو یہ مطلب اتنا ہجوم ہوا, ہم نے ٹائم رکھا تھا اتنے ٹائم میں ٹوکن حاصل کر لیں, اور عمر 50 سال یا اس سے اوپر کی عمر. تو مطلب جہاں ٹوکن مل رہے تھے یہ بزرگوں نے ان پر دھاوا بول دیا. 50 سال سے اوپر لوگوں والوں نے دھاوا بول دیا, ان کے ٹیبل کرسیاں الٹ پلٹ ہوئی, یہ بھاگ کر جان بچائی ان لوگوں نے. ہاں, تو یہ بھی ہوا تھا. اور یہ ملاقات چلی تھی, آپ کو حیرت ہوگی کہ دن 11 بجے تک, فجر کے بعد بھی, اور صبح 11 بجے تک. فجر کی نماز کا ہم نے وقفہ دیا تھا. فجر کی نماز گھر میں نے بھی پڑھنی تھی اور لوگوں نے بھی پڑھنی ہے. تو پھر فجر کی نماز میں پھر ملاقات شروع ہو گئی. تو میرے کو یاد پڑتا ہے تقریباً 11 بجے تک چلی تھی. اللہ اکبر. تو یہ اس طرح کے جو غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں نا, انہوں نے صرف شاید سنا ہوتا ہوگا, انہوں نے قریب اگر دیکھا نہیں ہوتا. ایک ماضی کی یاد آئی, غالباً فیصل آباد میں اجتماع تھا یا اپنے دھوبی گھاٹ میں, بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا وہاں. جب میں کراچی سے چلتا تھا سندھ میں داخل ہوتا, پھر پنجاب تو خیبر پختونخوا, اس طرح یہ دورہ ہوتا تھا. دعوت اسلامی کے شروعات کا دور بتا رہا ہوں. لیکن الحمدللہ بہت جلدی عاشقان رسول نے میری دعوت کو قبول کیا, کہ یہ سمجھ گیا کہ یہ دعوت وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلانے والی ہے. کوئی ذاتی مفاد نہیں, کوئی سیاست اپنا کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہے. خیر, تو ایک نوجوان نے کو ناراضی والا پرچہ مجھے بھیجا, وہ دوران بیان, کیونکہ وہ بانس وغیرہ چاروں طرف بندھے ہوئے تھے. تو بولا یہ
آپ نے مطلب یہ کیا کر رکھا ہے, یہ بانس باندھ کے رکھے ہیں, کوئی آپ کے قریب نہیں آیا کہ آپ کو کوئی مار دے گا, کھا جائے گا, پتہ نہیں وہ اس طرح کا اس نے لکھا ہوا. تو میں نے اسی اجتماع کے دوران اس کا جواب دیا, اور جو بھی مجھے جیسا آتا تھا میں سمجھایا کہ یہ ہماری مجبوری ہے. پتہ نہیں اس کو سمجھ آئی یا نہ آئی. اچھا پھر جب یہ دعا وغیرہ ختم ہوئی, صلاۃ والسلام ہو گیا, وہ پبلک نے جو دفعہ بولا اور یہ کراس کر کر کے گریل جو تھی نا, پھاند کود کر جو یہ اندر آئے اور ہڑاوڑی کی نا, تو ان میں وہ بھی شامل تھا. یعنی میں تو نہیں جانتا تھا. اس نے کہا کہ میں نے آپ کو پرچہ دیا تھا اور اب میرے کو سمجھ آ گئی کہ ماسک کیوں لگائے تھے آپ نے. اللہ اکبر. تو خود دیکھا تو اس کی سمجھ میں آیا, ورنہ اس کو بھی ہو کہ یہ کیا یہ تماشا لگا رکھا ہے, ماسک کیوں باندھے, کھا جائے گا, کوئی قریب تو جا نہیں رہا اس کے. لیکن پتہ چل گیا. سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. آپ کی دعوت اسلامی والے اپنے امام والوں سے, دعوت اسلامی والوں سے تو بڑے اچھے انداز میں ملتے ہیں, لیکن جب کوئی بغیر امام والا, دعوت اسلامی والا نہیں ہوتا تو اس سے بڑے روکھے انداز میں ملتے ہیں. تو بھائی ہم بھی مسلمان ہیں, ہم سے بھی اچھے انداز سے ملے, خالی اپنوں سے اچھا ملتے ہیں. یہ آپ نے ایسا دیکھا ہوگا, حاجی مشتاق جو ہمارے دعوت اسلامی کے مرکز مجلس شورا کے پہلے وہ تھے نگران, انہوں نے خود مجھے بتایا تھا کہ میں زندگی میں جب پہلی بار آیا نا دعوت اسلامی کے اجتماع میں, ان دنوں گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا کراچی میں, تو میں تو بس اجتماع سن کر, جیسا جلسہ ہوتا ہے لوگ منتشر ہو جاتے ہیں, تو میں چل پڑا. تو ایک اسلامی بھائی جو تھے وہ, میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا, وہ انہوں نے مجھ سے ملاقات کی, بڑی محبت دی مجھے, وہ ایسے جیسے کہ پرانی شناسائی ہے. تو مجھے تو بڑا اچھا لگا, یہ تو بالکل یہاں کوئی الگ سا حساب کتاب ہے, یار ادھر تو آنا چاہیے. تو میں یوں دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ جتنے امام والے داڑھی والے جو ہے نا, یہ ماں کے پیٹ سے اسی طرح نہیں نکلے. ظاہر ہے یہ پہلے یہ بھی شیوڈ تھے, ماڈرن تھے, ان میں بے شمار ایسے ملیں گے جو بے نمازی تھے. تو یہ ماحول میں آ کر ان پر یہ رنگ چڑھا. لیکن ہر فرد ملنسار نہیں ہوتا, ہر فرد مسکرانے والا نہیں ہوتا, مختلف کیٹیگریز ہوتی ہے اس میں, کیا کہنا چاہیے, مختلف انداز ہوتے ہیں, ذہن ہوتے ہیں, انداز ہوتے ہیں. بعض واقعی یعنی کہ بہت کم ملنسار ہوتے ہیں, اور بعض ایسے ملنسار ہوتے ہیں بیچ بیچ جاتے ہیں کہ آدمی کو مطلب یعنی بار بار ملنے کو جی چاہے, اور ہونا ملنسار ہی چاہیے. چلو فطری طور پر ملنسار نہیں بھی ہے نا, تو آدمی مطلب یہ کہ تکلف کے ساتھ ملنسار بنے. اب یہ قدرتی عطا بھی ہوتی ہے, یہ اللہ کا کرم ہے. میرا یہ بچہ حاجی رضا, حاجی عبید رضا, چھوٹے سے تھے, تو کوئی کسی شہر سے ملنے کے لیے میرے پاس آیا, تو یہ اتفاق ہے کہ وہ بس وہ مسکراہٹ بھی نہیں اور ٹاپ سیریس وہ تھے. تو رضا جو تھے, حاجی رضا, یہ چھوٹے تھے, نہ سمجھتے, تو یہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے, ان کے گرد و چکی گھومنے لگے. وہ حیران ہو گئے, وہ کہنے لگے مجھے ایسا بچہ تو میں نے پہلی بار دیکھا ہے, نہ جان نہ پہچان, بالکل اس طرح میرے سے فری ہو گیا ہے. تو یہ الحمدللہ مطلب یہ سمجھو کہ ہمارا خاندانی ورثہ ہے جو بھی ہے, کہ ہم لوگ جو ہیں یہ اپنے اندر ملنساری پاتے ہیں اللہ کی رحمت سے. اور ویسے بھی جن کو دین کا کام کرنا, ملنسار تو بننا پڑے گا. ٹھیک ہے, منہ چڑھا کے منہ سجا کے بیٹھیں گے تو آپ کے پاس کوئی قریب آئے گا نہیں. یعنی آپ کی دعوت اسلامی والوں کو یہ تعلیم ہے کہ وہ ملنسار بنے اور محبت سے ملے. اچھا حضور, اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل آن کریں یا کوئی بیان سنیں, کسی پروگرام کو دیکھیں, تو آپ چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں یا آپ کے مبلغین چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں. آخر اتنے چندے کا کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ اتفاق ہوگا کہ آپ نے آن کیا ہوگا تو اس پر کوئی چندہ مانگ رہا ہوگا, ورنہ ہر وقت کا مانگتے ہیں آپ. اور بھی ہمارے سلسلے دیکھیں تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا کہ چندہ ہی مانگتے رہتے ہیں کہ یا اور کچھ بھی کرتے ہیں. الحمدللہ ایسا نہیں ہے. اور اگر کوئی چندہ کبھی مانگتے ہیں تو خود اپنی جیب میں ڈالتے. آپ نماز پڑھتے ہوں گے, اللہ کرے پڑھتے رہیں, مسجد میں تو پڑھتے ہیں نا نماز, مسجد میں چندے سے تو بنتی ہے, پیچھے اس امام کے اللہ اکبر, چندے سے ہی تو اس کی تنخواہ ہوتی ہے. اور یہ اگر عالم ہیں, پڑھے ہوئے, تو جس مدرسے پڑھے ہوئے بھی چندے ہی کا ہے. اچھا آپ کا بچہ حافظ قرآن ہے, مدرسے میں اس نے حفظ کیا, تو معاف کیجیے گا مدرسہ بھی چندے کا ہوگا, اور اس کے جو قاری صاحب جنہوں نے آپ کے بچے کو حافظ قرآن بنایا نا, وہ چندے کی تنخواہ سے. تو یہ چندہ مائنس ہو نہیں سکتا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, باقی چندہ کرنا. مسجد نبوی شریف
कैसे बनी, सहाबा किराम ने शेयर किए ना अपने अपने हिसाब से इसमें रकमें। फिर इसके अलावा भी बाद औक़ात सहाबा किराम के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ऐलान फरमाया चंदे का। तो ये मतलब कोई बुरी चीज़ नहीं है, नेक काम है। ये शैतान के वसवसे है कि ये चंदा पार्टी है, ये चंदा मांगते हैं, ऐसा कहना नहीं चाहिए। ये आपके लिए मस्जिद बनाते हैं, आपके लिए मदरसा बनाते हैं, आपके लिए उलमा प्रोडक्शन करते हैं। अभी अगर उलमा अच्छे नहीं लगते ना, मरने के बाद अच्छे लगेंगे, जनाजा यही पढ़ाएंगे आपका माजरत के साथ, और वैसे सवाब भी यही करेंगे, ज़ाहिर है कब्र पर फातिहा भी ये पढ़ेंगे। तो ऐसे बुरा नहीं समझना चाहिए उलमा को, उलमा बुरे हैं भी नहीं, अच्छे होते हैं। और आजकल तो आप लोग जो चंदा मांग रहे हैं वो सैलाब ज़दगान के लिए मांग रहे हैं, दुखियारी उम्मत के लिए मांग रहे हैं। ज़ाहिर है अपनी ज़ात के लिए कौन सा मांग रहे हैं, तो देने वाले भी दे रहे हैं, अल्लाह की रहमत से। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जनाब, आप अपने बयानात में बहुत डराते बहुत हैं, मुबल्लिगीन दावत इस्लामी या मदनी चैनल पर जो लोग आते हैं बहुत रुलाते भी हैं। क्या आप लोगों को जन्नत और अल्लाह की रहमत की बात करके खुश नहीं कर सकते? बस वही है कि कभी कोई इक्का दुक्का बयान सुन लिया होगा, वो इत्तेफाक से खौफ खुदा वाला होगा, वरना हम जन्नत के फ़ज़ाइल भी बयान करते हैं और रहमत के वाक़यात भी बयान करते हैं। बल्कि तो मेरी ख्वाहिश पर रहमत भरे वाक़यात पर अल-मदीनतुल इल्मिया ने 152 रहमत भरी हिकायत, ये मेरी दरख्वास्त पर, मेरी ख्वाहिश पर अल-मदीनतुल इल्मिया वालों ने तरतीब दी, वाक़यात, हिकायत, स्टोरीज़ जमा की, उसको शाया किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम रहमत की बात भी करते हैं। और ज़रा डराना भी तो ये भी ज़रूरी है ना कि बिल्कुल आदमी को खुशफहमी में ही डाल दिया जाए कि तुम ना नमाज़ पढ़ो, ना हलाल खाओ, समझे, खूब गुनाह करो, जुल्म करो, लोगों को सताओ, लोगों के हक कसब कर लो, कुछ नहीं होना, जाना जन्नत में सीधा सीधा। ये तो मतलब आसरा नहीं दे सकते ना। तो खौफ और रजा, खौफ और उम्मीद दोनों ही होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी का ज़रा ख्याल सभी को रखना चाहिए। और दावत इस्लामी में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की भी मतलब बातें होती हैं, इस तरह की आयतें सुनाई जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप पाबंदी से आए तो उसे तो फिर पता चलेगा ना, खाली एक आध बार सुनकर क्या पता चलेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुबारक नाम है बशीर, खुशखबरी देने वाला, और एक नाम नज़ीर, ज़ाल से नज़ीर माने डर सुनाने वाला। तो हम जो सुनाते हैं तो वो कुरान की आयतें सुनाते हैं, तो उसमें डर की बातें नहीं है, जहन्नम के अजाब से नहीं डराया गया। जरा हदीसें सुनाते हैं तो क्या उसमें डर की और अजाब की बातें नहीं है? यकीनन है। तो रहमत की भी है। तो ये सभी को मतलब मैंने कहा लेके चलना होता है हर बात को, ताकि किसी तरह भी अल्लाह की बारगाह अजमत से बिछड़े हुए बंदे जो हैं उसके करीब आ जाए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, तो ये रोज़ाना उलमा को जमा करते थे, इनकी सीरत में लिखा है, रोज़ाना उलमा को जमा करते थे, इनसे मौत का बयान सुनते थे, मौत के ताल्लुक से, और इस तरह रोते थे जैसे सामने मैयत रखी हुई है। अल्लाह, तो ये मतलब इसमें कोई हरज नहीं है। इतना सख्त दिल नहीं होना चाहिए कि खौफ खुदा की बात सुनने के लिए तैयार ना हो। ये तो बिल्कुल, वो तो आखिरत तबाह होने वाली बात है। कुरान में फरमाया जा रहा है वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नता, और जो अल्लाह के हुजूर खड़े होने से डरा, खौफ आया उसको डरा, उसके लिए 2 जन्नतें, जन्नतान, 2 जन्नतें। तो 2 जन्नतें चाहिए ना अपने को, और आका के पड़ोस में चाहिए, तो उससे डरना तो है ना। और हर मुसलमान डरता है, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक डरता तो है, ना डरते तो हम मुसलमान ही ना होते। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। एक और सवाल किया जाता है नॉर्मली कि आप लोगों के बयान सुने तो उसमें वाक़यात बहुत होते हैं, कहानियाँ बहुत होती हैं, कुछ कुरान और हदीस की बात भी किया करें ना। कुरान करीम खोल कर अल्लाह देखना नसीब करे। सूरह फातिहा के बाद एक सूरत है जो कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत है, उसका नाम है सूरतुल बकरा। ठीक है, उसमें गाय का किस्सा है। ठीक है, आप ज़रा पढ़ें उसको, तर्जमा पढ़ें, तफसीर उसकी पढ़ें तो पता चल जाएगा। तो क्या कुरान करीम नहीं पढ़ेंगे? क्यों नहीं पढ़ेंगे? सीने से लगाएंगे, सुभान, कलेजे से लगाएंगे इंशाअल्लाह, और ये हमें जन्नत में ले जाएगा इंशाअल्लाह। तो वैसे भी कुरान करीम में किस्सों का मना नहीं किया, बल्कि पारा 13 सूरह यूसुफ आयत नंबर 111 में इरशाद होता है लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। आसान तर्जुमा है कुरान कंजुल इरफान। बेशक इन रसूलों की खबरों में अक्लमंदों के लिए इबरत है। खबरों से मुराद कसस है ना, इनकी खबरें, इनके किस्से, इनके वाक़यात। तो इसमें तो यूँ सूरतुल बकरा, तो सूरतुन नम्ल,
100 سے زیادہ واقعات ہیں. ہم مطلب 100 سے زیادہ واقعات قرآن کریم میں یا اس حدیثوں میں کتنے واقعات ہیں. تو کیا مطلب واقعہ بیان کرنا جرم ہے. واقعہ میں ایک نفسیاتی طور پہ اٹریکشن ہوتا ہے. الحمدللہ اب تو لاکھوں کی کروڑوں کی مطلب یعنی کہ بہانے ہیں. دعوت اسلامی شروع میں جب میں بیان کرتا تھا تو جنہوں نے میرے پورے پرانے بیان سنے ہوں گے ان کو پتا ہوگا میں جب جاتا تھا نا تو حمد و صلات کر کے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وغیرہ پڑھا کر میں درود شریف کی فضیلت بیان کر کے وہ سیدھا میں اسٹارٹ لیتا تھا کسی واقعے سے. تو جانے والا بھی تھوڑا پاؤں رک جا کے آگے کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, اچھا یوں ہوا تو پھر کیا ہوگا. یہ واقعہ جو نا یہ آدمی کو جکڑ لیتا ہے, پکڑ لیتا ہے, روک لیتا ہے جانے سے. یہ سن کر پھر مزید سنے گا تو وہ گھر کے بدلے مسجد کا رخ کرے گا. آج عشاء کی نماز تو میں نے پڑھی نہیں ابھی تک, چلو یار پڑھ لیتے ہیں. یہ ایک میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا آپ کو. حضور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اب تو آپ نے خیر قرآن و حدیث کی بات کر لی, مگر دنیا نے بھی اب اس بات کو پہچانا ہے کہ کیا اسکول, کیا کالجز, بچوں کو بھی کوئی بات سکھانی ہے تو وہ سٹوری کے ذریعے بات جلدی سمجھ آتی ہے. کوئی سبق دینا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کو وہ سٹوری سناتے ہیں تاکہ اس کے بعد وہ ذہن میں آ جائے کہ اس سٹوری سے سبق کیا ملا. تو اعتراض واقعی بنتا تو نہیں ہے, لیکن چلیں آج تو آپ نے بڑا ہی جس کو کہیں کہ کلیریفائی جواب دے دیا کہ جب قرآن میں واقعات ہیں, احادیث میں واقعات ہیں اور واقعات کے ذریعے بات سمجھانا مقصود ہوتا ہے. اور ایسا تو نہیں ہے کہ میرا خیال ہے آپ کے بیان میں صرف واقعات ہوں پھر قرآن و حدیث بھی بیان کرتے ہو. الحمدللہ آیتیں پڑھتے ہیں, ترجمے پڑھتے ہیں, تفسیر پڑھتے ہیں, موقع کی مناسبت سے وہ چل رہا ہوتا ہے. جی جناب, دوسرا ایپیسوڈ بھی ختم ہوا, سوالات کیے اور آپ نے دیکھا کہ کتنا پازیٹیولی جواب دیے, کتنی سچی باتیں ہیں, اسٹریٹ فارورڈ باتیں ہیں, لگی لپٹی نہیں ہیں, اور جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی کریڈٹ لینے والا کام ہو. یہاں تو ہر چیز بڑی کھلی کتاب ہے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اگلے پروگرام میں ہو سکتا ہے پھر آپ سے اسی ٹاپک سے متعلق ملاقات ہو. مگر ایک بات یاد رکھیے, دعوت اسلامی کے بارے میں اگر غلط فہمی ہے نا تو دور رہ کر نہیں, دعوت اسلامی میں آ جائیے, قریب آئیے, بہت ساری مسکنسیپشنز ویسے ہی دور ہو جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ